صفحہ نمبر 300 اور 301، 300 اور 301، اور احادیث نمبر ہے 338، 238 احادیث نمبر ہے۔ معارف الحدیث جلد 2۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معارف الحدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ۔ تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر ہے 301 اور 300، حدیث نمبر ہے 238۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم، اگر تو نے شروع صدر میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ اے فرزند آدم، اگر تو نے شروع صدا میں صبر کیا، یعنی دل سے، شروع صدر یعنی صدر دل سے صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں نہیں راضی ہوں گا اس وقت تک کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ تشریح: جب کوئی صدمہ کسی آدمی کو پہنچتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ابتدا ہی میں ہوتا ہے، ورنہ کچھ دن گزرنے کے بعد تو وہ اثر خود بخود بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبر دراصل وہی ہے جو صدمہ پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے اور اس کی رضا اور ثواب کی امید پر کیا جائے، اسی کی فضیلت ہے اور اسی پر ثواب کا وعدہ ہے۔ بعد میں طبی طور پر جو صبر آتا ہے یا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ کسی صدمہ کے پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا، اور جنت کے سوا اور اس سے کم درجہ کی کوئی چیز اس کے صبر کے ثواب میں دینے پر خود خداوند قدوس راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! کس قدر کریمانہ انداز ہے! براہ راست بندہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے ابن آدم، جب تجھے میرے تقدیری حکم سے کوئی صدمہ پہنچے اور تو اس وقت میری رضا اور ثواب کی امید پر اس صدمہ کا استقبال صبر سے کرے تو تجھے جنت دیے بغیر میں راضی نہیں ہوں گا۔ گویا اس صبر کی وجہ سے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایسا خاص تعلق ہو جائے گا کہ اس بندہ کو جنت دیے بغیر اللہ تعالیٰ راضی ہرگز نہیں ہوں گے۔ فائدہ: جب کسی بندہ خدا کو کسی قسم کا کوئی صدمہ پہنچے تو اگر اس وقت اس حدیث کو اور اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ وعدہ کو یاد کر کے صبر کر لے تو انشاءاللہ اس صبر میں ایک خاص لذت اور حلاوت ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً جنت بھی عطا ہوگی۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔